اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ اچھا، عوامل گناہ ہم نے بتا دیے تھے آپ کو کہ 4 تھے: مادی گری، اندیشہ، فنا، مرگ اور ہوائے نفس سے اور شیطان۔ آثار گناہ کے اندر کہ گناہ کے آثار میں سب سے پہلی منزل جو ہم نے بتائی تھی وہ تھی زوال ایمان، کہ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے یہ گناہ۔ ٹھیک ہے، گناہ جیسی انسان انجام دیتا ہے تو آپ نے وہ سنا ہوگی حدیث کہ انسان کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دانہ بن جاتا ہے، اور یہ گناہوں کے تکرار کی وجہ سے وہ سیاہ دانہ بڑھتا جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کے جو ایمان ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ مثال ہم نے حدیث میں کیا آیا ہے، کون سی مثال آئی ہے حدیث میں؟ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ روایت ہم نے پڑھ کے سنائی تھی، کون سی تھی حدیث؟ کہ جس طرح سے کیا تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا جو اثر ہے گناہ کا وہ ہے زوال نعمت الہی، کہ انسان جو ہے وہ گناہ کو انجام دیتا ہے تو نعمت الہی اس کے پاس سے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول کی حدیث ہے کہ گناہ جو ہے وہ نعمت کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس طرح سے نہج البلاغہ میں بھی دعا کے میں ہم اس نعمت زوال نعمت کے حوالے سے مغفرت مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے مولا علی کی بھی حدیث ہے کہ خدا کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخدا قسم کوئی بھی نعمت سے محروم نہیں ہوتا مگر گناہوں کی وجہ سے، پس انسان کے گناہ انسان کو نعمتوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹے امام کی حدیث ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ حضرت علی کی جو میں نے آپ کو سنائی کہ خدا کی قسم کوئی ملت بھی نعمت سے محروم نہیں ہوتی مگر گناہوں کے وجہ سے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 188 ہے کہ جہاں پر مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ہم زوال نعمت کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا ذہن میں۔ اسی طرح سے چھٹے امام کی حدیث کہ خدا بندوں کی نعمت کو ہرگز واپس نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ قوم گناہوں کے ذریعے سے اس نعمت کو خود ہی پلٹا دے۔ واقعاً یعنی اس حدیث کے اگر ہم تفسیر کریں اور بتائیں تفصیل کے ساتھ تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امام کیا فرمانے، خدا بندوں کی نعمت ہرگز واپس نہیں لیتا۔ دے دی نعمت، دے دی، ختم، ٹھیک ہے، لیکن وہ واپس نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس نعمت کو واپس پلٹا دے۔ صحیح۔ المیزان، تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی جلد 9 میں یہ حدیث موجود ہے، اور بہار الانوار کی 4 جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ جس کو ہم نے پچھلے دفعہ بیان نہیں کیا تھا، یہاں پر ہم ایک ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اذہان میں یہ چیز واضح ہو جائے۔ کیا کہ بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ ہوتا ہے، گناہ کے اثرات آتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ تو مزے سے زندگی گزارتے ہیں، ہم ہی بیچارے بچے ہیں کہ اس سے بھی بچو تو اس سے بھی بچو تو اس سے بھی بچو، آخر میں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آتا بظاہر اس دنیا میں۔ صحیح۔ یا جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو لمبی لمبی عمریں پاتا ہے، بیچارہ نیک مومن پرہیزگار مومن، بتاؤ اتنی جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہاں، اب یہ کیا گناہ کیا ایسا کہ ایسا ہو گیا؟ پر وہی فائدے میں ہوئے نا، ہم تو نقصان میں ہوئے بظاہر کے لفظ اس لیے بولا ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ مومن کی طرف سے سوال نہیں، مومن کی طرف سے نہیں، مومن کو بہکانے کے لیے سوال ہوتے ہیں تاکہ اس کے اذہان میں یہ بات ڈالی جائے اور وہ
جو پختہ ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان کیا ہو؟ زائل ہو. ٹھیک ہے، یہ سوال. اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے. قرآن کی سورہ آل عمران کی 178ویں آیت موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر، جی آل عمران، سورہ آل عمران 178 صحیح ہے، قرآن میں خود موجود ہے. کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور بغاوت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ یہ مہلت جو ہم نے ان کو دی ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ، ہم جو ہے مزے سے زندگی گزارتے رہیں گے ہمیشہ، یہ ان کے بارے میں ہے. صحیح ہے کہ جو کافر ہیں اور جو بغاوت کرتے ہیں ہم سے، وہ ہرگز اس فکر میں نہ رہیں کہ جو مہلت ہم نے ان کو دی ہے وہ ان کے فائدے میں ہے. یہ مہلت ہم نے ان کو اس لیے دی ہے کہ قیامت میں جب ان کو ہم لے کے جائیں گے میدان حشر میں تو ان سے سخت حساب لیں. مہلت دی ہے کس لیے؟ تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، تاکہ یہ غلطی پہ غلطی کریں، ان کا سخت حساب ہو. اسی لیے بالآخر جو بھی گناہ گار انسان ہوتے ہیں نیک عمل تو انجام دیتا ہے ہر شخص، چاہے کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جتنا ہی کم کردار کیوں نہ ہو، ہاں، لیکن بالآخر کہیں نہ کہیں تو نیک عمل انجام دیتا ہے. ہاں، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا ذرہ برابر بھی احسان اپنے اوپر نہیں رکھے گا، دے گا نا سب کو بدلہ، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے گناہ ہو. ہاں، اب مثلاً بہت سے ایسے انسان ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالآخر انہوں نے نیکیاں انجام دی ہیں، ان نیکیوں کی سزا، ان کو جزا کہاں دے گا؟ ان کی جزا اس دنیا میں. ہاں، اور جو بچیں گی وہ برزخ کے میدان میں، برزخ کے مرحلے کے اندر ہے. ہاں، یہیں پہ ان کو جزا ملے گی. ہاں، تو جن کو پروردگار پسند نہیں کرتا اور ناراض ہے کہ ان کا سخت حساب لینا ہے، ان کو طول عمر بھی دیتا ہے، ان کو آسائش اور آرامی بھی اسی دنیا میں دے دیتا ہے، تاکہ وہاں کے مرحلے میں کوئی ان کے لیے چیز باقی نہ رہے. اور اس کے حوالے سے روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز نزول بلا، انسان آثار گناہ کے حوالے سے ایمان، زوال نعمت الہی، نزول بلا، انسان کے اوپر گناہ کے آثار کا جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ نزول بلا. قرآن کے اندر جو ہے وہ سورہ انعام کی 44ویں آیت اور اعراف کی 97 اور 98 آیت، اس کو بدلات کریے، آیت کا ترجمہ آپ خود جا کے دیکھیے گا. صحیح ہے نا؟ جی، آیت میں نے لکھی نہیں ہے ابھی، اس میں بتائیے. میں نے سورہ انعام کی 44 اور اعراف کی 98 اور 97 جی. نزول بلا کے حوالے سے قرآن کی آیات اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں. سورہ انعام کی آیت 44 اور اعراف کی 97-98. صحیح ہے. روایات ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں کہ جن کی ہم پچھلی دفعہ بتا چکے ہیں آپ کو، اور دعائے کمیل کے اندر بھی دعا موجود ہے نزول بلا کے حوالے سے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. صحیح. کوتاہ عمری گناہ کا ایک اثر، یعنی انسان کی عمر جو ہے وہ کم کر دیتا ہے گناہ. صحیح. مگر یہ کہ خدا اس کو اس کی نیک کاموں کی جزا اس دنیا میں دینا چاہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان کے لیے کوتاہ عمری کا باعث بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں. گناہ کا انجام دینا،
اور صلہ رحم نہ کرنا کوتاہ عمری کا باعث بنتی ہے، اور اس کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ ناراض ہوئے، جنہیں یعنی اذیت ہوئی ان کو، تو یہ کوتاہ عمری کا آپ کا سبب بنتا ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جو عمر کی طولانی عمر کا باعث بنتے ہیں، جیسے ماں باپ کی خدمت، صلہ ارحام، باوضو رہنا اور دوسری چیزیں، ٹھیک ہے جی؟ شاید مجھے یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، صحیح؟ اچھا، کوتاہ عمری کے حوالے سے چھٹے امام کی حدیث موجود ہے کہ جناب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طبعی موت سے پہلے ہی اپنی گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ پانچویں امام کی روایت ہے، پناہ مانگتا ہوں ان سے کہ جن کو اپنے گناہ موت سے نزدیک کر دیتے ہیں، ان کے اپنے گناہ موت سے نزدیک کر دیتے ہیں۔ یہ پانچویں امام کی حدیث۔ اچھا، چوتھی چیز جو آثار گناہ کے اندر آتے ہیں، کیا بتائے؟ زوال ایمان، زوال نعمت الہی، نزول بلا، کوتاہ عمری۔ چوتھی چیز زوال عقل، انسانی عقل کو آہستہ آہستہ زائل کر دیتے ہیں گناہ۔ دیکھیں نا، نئی نئی بیماری عقل کے حوالے سے، الزائمر سنا ہے نام آپ لوگوں نے؟ الزائمر، جو مرحوم شاعر تھے جوش ملیح آبادی، مشہور تھے، آپ کو یقینی طور پہ سنا ہوگا، ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں، صحیح؟ جوش ملیح آبادی، جوش ملیح آبادی کی جو سوانح ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری عمر میں جو ہے وہ اسی بھولنے کی بیماری، الزائمر کہتے ہیں بھولنے کی بیماری، تو الزائمر میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ اپنے محلے میں پہنچتے تھے، ہاں، تو اپنا گھر تو یاد ہوتا نہیں تھا ان کو، تو وہ جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے گلیوں کے اندر، ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی بیٹا یہاں پہ کوئی جوش ملیح آبادی رہتا ہے، اس کا گھر پتہ ہے تمہیں کہاں ہے؟ تو بچے کہتے تھے ہاں ہاں یہ یہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے چونکہ ان کا اپنا گھر ہوتا تھا۔ تو جوش ملیح آبادی کو یہ بیماری لکھا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تو ان کے سوانح میں موجود ہے۔ وہ محلے کے بچوں سے پوچھتے تھے کہ یار سنا کہ یہاں پہ شاعر رہتا ہے کوئی جوش ملیح آبادی، اس کا گھر کون سا ہے؟ تو یہ الزائمر بھولنے کی بیماری، اور یہ تو اب تو بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ عقل کا زائل ہونا، صحیح نا؟ تو یہ عقل کا زائل ہونا خود جو ہے وہ گناہوں کے آثار کی وجہ سے ہے، صحیح ہے؟ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے حافظہ۔ حافظہ الگ چیز ہے، اور ذہین ہونا الگ چیز ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں بڑی کم ہوتی ہیں، ہے نا؟ لوگوں کو بتانا چاہیے فرق کیا ہے، بہت سارے فرق ہوتے ہیں ہر ایک ایک لفظ کے اندر۔ یہ جو حافظہ ہے الگ چیز ہے، اور ذہین ہونا الگ چیز ہے، صحیح ہے نا؟ عقل الگ چیز ہے، تینوں میں فرق ہے، صحیح ہے؟ اگر یہ کندر کھائیے، جب وہ مثلا ولادت کے حوالے سے یا ولادت کے بعد بھی بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ کندر کا استعمال جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب آپ لوگوں میں کندر کیا چیز ہے نا؟ چقندر نہیں، کندر، صحیح ہے نا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اب کندر کے بارے میں اب آپ لوگوں کو کوئی بات بتاؤ نا تو اس کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے آخر تک، صحیح نا؟ کندر، 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 کاف نون دال را، کندر، صحیح ہے نا؟ جی نہیں جی، آپ کو تو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے، صحیح نا؟ جی اب آپ لوگ کسوٹی نہ کھیلیں کہ 20 سوال میں کروں گی اور پھر آپ کو میں جواب بتا دوں گی، یہاں کچھ نہیں ملنا آپ کو، میں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ٹائم ہمارا بچے، صحیح؟ کندر ایک قسم کا گوند ہے، جو درخت میں آپ سوراخ کریں تو اس میں سے جو گوند نکلتا ہے نا اندر سے، درخت کے اندر بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جی سوراخ کر دیں اگر تو اندر سے ایک مایع نکلتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اس کو جمع کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کندر کے خاص درخت ہوتے ہیں، خاص درخت کا جو مایع باہر نکلتا ہے اور وہ جمع ہو جاتا ہے، اس کو یہ صاف کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ پنساریوں کی دکان پہ آپ کو بہت ملے گا، اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟
ذائقے میں جب آپ، اب ذائقہ بھی بتا دوں چلیں، اب بھائی کیا کروں میں، ہے نا. دیکھیں یہ بد مزہ ہوتا ہے تھوڑا سا شروع میں، ٹھیک ہے. جس وقت آپ کھائیں گی اس وقت جو ہے وہ کرکرا ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی شیشہ ٹائپ کا لگے گا آپ کو، نہیں، لیکن بعد میں یہ چنگم کی طرح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. چنگم بن جاتا ہے اور چنگم آپ چباتے رہیے، اس کے بعد جتنا جوس ہے اس کو آپ پیتے رہیے. صحیح ہے نا، آپ کے لیے فائدہ اور سب کے لیے فائدہ، ٹھیک ہے. پیتے رہیے اور پینے کے بعد جو ہے جب اس کا جوس ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو نکال پھر دوسرا ڈال لیجیے آپ، ہے نا. جتنا زیادہ کھائیں، صحیح ہے نا، اتنا زیادہ فائدہ کندر سے ہوتا ہے. کندر کے یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب دل چاہیے کھائیے. دیکھیں ایک تو اردو صحیح بولا کریں، صحیح ہے نا. میں اردو کے معاملے میں بڑا حساس ہوں، اردو صحیح بولے. عمر غلط ہوتا ہے، عمر غلط ہے، صحیح ہے نا. اردو صحیح بول کریں، صحیح ہے. تو ویسے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، انسان کھا سکتا ہے. خیر ہمارے موضوع نہیں ہے، آپ لوگ ہمیں خواہ میں پریشان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ آئیے گا، پھر مکمل نہیں ہوتا موضوع. صحیح ہے جی. اچھا خیر چلیں. وہ چوتھا جو ہے وہ اچھا وہ جو ہے نا کندر جو ہے وہ والا مشہور ہے، ویسے یمنی ہو یا مصری سب میں بہت اچھا ہوتا ہے، جس کی روایات میں آئی ہے چیزیں. بچوں کو کھلائیں، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. اگر ماں ہے کوئی تو وہ کھائے تو بہت اچھا ہے، حتیٰ جو ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے. سیاہی قلب کا باعث بنتا ہے، گناہ کے آثار سیاہی قلب کا باعث بنتے ہیں. وہی جو ابھی مثال دی تھی امام کی حدیث میں موجود ہے کہ اگر جو ہے وہ دل کے اوپر جو ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے دھبے پڑ جائیں تو پھر اس کا دل جو ہے وہ کسی بھی اثر کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا. صحیح. اسی طرح سے بعض لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ قساوت قلب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہے نا. وہ بلکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ قبلہ ہم امام حسین کی مجلس میں جاتے ہیں اور مجلس میں جانے کے بعد اتنے مصائب پڑھتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے تعجب، کوشش کرتا ہوں میں کہ کچھ تو آنسو نکل جائیں میرے، لیکن آنسو ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ کیا ہے بھئی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہو گیا ہے میرے ساتھ. کچھ نہیں ہوا، معلوم ہے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. کیا ہے؟ قساوت قلبی. اس کو کہنا ہے قساوت قلبی، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے اس میں قساوت قلبی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کے ظلم کو سننے کے باوجود بھی، دنیا کے سارے ظلموں کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ دنیا کے سارے ظلم اگر ایک طرف رکھ دیے جائیں، سارے مظلوموں کو ایک طرف جمع کر دیے جائے، کربلا کے ایک ظلم کا جواب کو نہیں ہو سکتی وہ چیز. لوگ مقایسہ کرنے لگتے ہیں کربلا کے غموں کو کہ کربلا میں ایسا ہوا تھا، یہاں تو اتنے مارے گئے، نہیں یہ مارے گئے، یہ ان کا مقابلہ ایک سے نہیں کر سکتے آپ کربلا کی. سمجھے؟ تو اب اتنے ظلم سننے کے باوجود، لشکر کے اتنی مظلومیت حسین، امام حسین سننے کے باوجود، اگر کسی کے آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے، وہ اپنے محاسبہ کرے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں گناہ تو سرزد نہیں ہوا کہ قساوت قلبی اس میں آ گئی ہو. تو آثار گناہ میں ایک چیز کیا ہے؟ قساوت قلب کو سخت کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کے آنسو ختم کر دی. یہ حدیث جو قساوت قلب کے حوالے سے امام علی کی موجود ہے کہ دل سخت نہیں ہوتے مگر گناہوں کے سبب سے. مولا کی حدیث ہے، بہار الانوار کی 70ویں جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے ویسے تو میں نے، لیکن میں آپ کو بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ نشر میں فرق ہوتا ہے.
ایک مرتبہ یہاں سے شائع ہو، ایک مرتبہ دوسری کمپنی نے شائع کیا، تو صفحے کا اختلاف آ جاتا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈریس وہ والا جو آپ کو مل جائے گا بہار انوار کی 70ویں جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر لکھنا بھول گیا میں، وہ لکھنا چاہیے تھا، زیادہ بہتر ہوتا. خیر، اچھا کتنی بتا دی چیزیں ہم نے آثار گناہ کے اندر؟ 6 چیز بتا دی ہیں. 7ویں چیز، ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں یہ گناہ. مولا کو تو مانتے ہیں نا سب، مولا سے تو انکار نہیں ہے نا، ان کی بات حق ہے نا، جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے نا. ایسے ہی ہوگا نا. مولا فرماتے ہیں کس میں؟ غرر الحکم میں، کتاب کا نام، اس میں فرماتے ہیں جس نے گناہ کیا وہ اسی دنیا میں رسوا ہوگا. یہ مولا کی پیشن گوئی ہے. جو مانتا ہے مان لے یا انکار کر دے کہ نہیں مانتے. بعض باتیں صحیح ہیں ان کی، نعوذ باللہ، کہ بعض باتیں صحیح ہیں بعض باتیں غلط. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کے اثر کو اسی دنیا میں پائے گا، اسی دنیا میں ذلت و رسوا ہو کے رہے گا وہ شخص. 8ویں چیز، رزق و روزی کی برکت ختم ہو جائے گی. 5ویں امام کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی گناہ انجام دے گا اس کی رزق و روزی سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. 5ویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں اصول کافی کی 2 جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نویں چیز، اچھا میں تیزی سے گزر رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، پھر ہم اسی مرحلے پہ آ گئے پرانے والے اس پر. نویں چیز جو آثار گناہ میں ہے کہ حاکمان بد کردار کو مسلط کر دے گا. اب اس کے اوپر تو مجھے آج کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. صبح سے اگر ٹی وی کسی نے دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب میں کیا بولوں اس کے اوپر، کیا وضاحت کروں گا، معلوم ہی نہیں سب کو. اچھا یہی نہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی سنے میری بات ہے نا تو اس کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں. سب کو اندازہ ہے کس کے حاکم کیسے ہیں، اور وہ حاکم جو ہے نا وہ کیسے آتے ہیں. وہ آتے ہیں عوام سے. عوام کا کردار جیسا ہوگا حاکم ویسے ہی ہوں گے. اپنے کرداروں کا، عوام کے اپنے کرداروں کا جائزہ لے لیجئے. ہاں اگر جائزہ لینا مشکل ہو تو حاکموں کو دیکھ لیجئے گا. جیسا کردار حاکم کا سمجھیے گا ویسے سمجھ لیے گا کہ اب تو ہمارا یہ کردار ہے. یعنی اپنا محاسبہ حاکموں کو دیکھ کر لیجئے گا. حاکم اگر اچھے ہیں تو آپ کا کردار بھی، اور اگر آپ کا حاکم اچھے نہیں ہے تو سمجھ لیجیے گا کردار میں کوئی، آپ کے اعمال میں کہیں مسائل ہیں. البتہ اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے انفرادی لحاظ سے بہت نیک شخص ہو، مومن ہو، متقی ہو، لیکن اجتماعی لحاظ سے بالآخر اجتماعی مسائل الگ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ گناہ اجتماعی ہوتا ہے، ایک مرتبہ گناہ فردی ہوتا ہے. فردی لحاظ سے اگر نیک انسان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے اس کی وجہ سے حاکم ایسے بن گئے. نہیں، اجتماعی لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں. صحیح ہے؟ حدیث قدسی موجود ہے اس حوالے سے کہ جو مجھے تسلیم کرتے ہوئے میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کے سر پر ایسا حاکم مسلط کروں گا ہاں جو کم سے کم مجھے تو نہیں جانتا ہوگا. حدیث قدسی ہے. سنی نہیں؟ متوجہ نہیں ہوئی حدیث کی طرف. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حدیث قدسی سمجھتی نا کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ اللہ کا قول، اللہ کا کلام. تو قرآن نہیں ہے یہ، لیکن کلام وہ ہے. اچھا حدیث قدسی میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں شامل ہے، جی جی قرآن میں شامل نہیں ہے. خدا کے الفاظ تو ہیں لیکن یہ قرآن میں شامل نہیں ہے. اور جی نہیں، میں چونکہ ٹائم نہیں ہے نا اس لیے فائدہ اٹھا لیں آپ لوگ. میں مجبور ہوں جلیلی بتانے کے لیے، ورنہ بھی آپ کو گھماتا تھوڑا سا. خیر، فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی اللہ کی ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن میں معنی اور الفاظ دونوں کے دونوں اللہ کے ہیں. لفظ بھی اللہ کا ہے جو استعمال ہوا ہے، معنی بھی اللہ کے ہیں. صحیح؟ حدیث قدسی میں معنی اللہ کے ہیں، لفظ اللہ کے نہیں ہیں. یہ فرق ہے سب سے اہم پر. سمجھ گئے؟ واضح ہوا؟
قرآن لفظ بھی الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی وہی ہیں جو اللہ کے ہیں. حدیث قدسی معنی وہی ہیں جو اللہ کے ہیں، معنی وہی ہیں جو اللہ کے ہیں، لفظ اللہ کے نہیں ہیں. صحیح؟ اللہ کا پیغام آیا فرشتے کے ذریعے سے، رسول نے اپنے الفاظ میں اسی معنی کو بیان کر دیا جو اللہ چاہتا تھا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اللہ کے معنی کو بیان کرنا رسول کی اپنے الفاظ میں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. بس یہ بنیادی فرق ہے قرآن میں اور حدیث قدسی کے اندر. واضح ہو گیا؟ ہاں، فرق پڑ جائے. کسی کو اگر شک ہے یا سوال ہے بتا دیں، واضح کر دوں. اور نہیں ٹھیک ہے. حدیث قدسی میں کیا کہا؟ اب ایک اور سنیے کہ کیا کہا. امام نے کہا جو کوئی گناہ انجام حدیث قدسی، جو مجھے تسلیم کرتے ہوئے میرے احکام، مجھے مانتا ہے، مجھے تسلیم کرتا ہے، مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، گناہ کرے گا، میں اس کے سر پر ایسا حاکم مسلط کروں گا کہ جو کم سے کم مجھے نہیں جانتا ہوگا. یعنی کیا ہوگا؟ اللہ کا منکر ہوگا، یا ایسا ہوگا کہ بظاہر مانتا ہوگا نہیں مانتا ہوگا دل سے، یا ایسا ہوگا کہ جو سب کو جانتا ہوگا اللہ کو نہیں جانتا ہوگا. واقعاً بڑی عجیب حدیث ہے. بحر الانوار کی 70ویں جلد ہے، اس میں موجود ہے یہ حدیث، اور اعمالیہ شیخ صدوق میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث قدسی. 10ویں چیز نابودی اعمال نیک. چھٹے امام کی اور دوسرے ائمہ کی بے انتہا احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. بحر الانوار کی جلد نمبر 67 میں احادیث موجود ہیں، آپ خود تلاش کر لیے گا. ٹھیک ہے. اب میں پڑھ کے نہیں سنا رہا احادیث، ورنہ ٹائم ہمارا نکل جائے گا. وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 7 میں بھی احادیث آپ کو اس موضوع کے حوالے سے مل جائیں گی. میں جلدی سے ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد میں آ جاؤں اپنے اصل اس پر کہ اس کو آج ختم ہی کر دیں. صحیح؟ حالانکہ ٹائم، ہاں جی، ہم نے بتائی تھی کہ بعض جگہ گناہ کے آثار تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان ہو سکتا ہے متوجہ ہو اپنے گناہ کی طرف، ہو سکتا ہے اپنے گناہ کی طرف انسان متوجہ نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے سوال ہوا مجھ سے کہ بھائی ہم کیا کریں. اب ایک جگہ پہ میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ مثلا برابر میں سیمنٹ کی فیکٹری ہے یا مثلا آٹے کا کارخانہ ہے. اب اگر اس کے اوپر سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے پاس آئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنا فلٹر لگا لوں اور دوسرے کے اوپر نہیں لگا سکوں، یا اللہ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہو. نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کے اوپر اثرات آئیں گے. ہاں، ماحول جب خراب ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ نعمت جو ہے وہ سب تک پہنچے اور مجھ تک نہ پہنچے، یا گناہ کے آثار مجھ تک نہ پہنچیں باقی سب تک پہنچ جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سب کو برابر سے بھگتنا پڑتا ہے، سب کے اوپر اثر آتا ہے.